اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 25 مئی 2022، دن ہے بدھ، اور آج کے دن پی ٹی آئی کے عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک لانگ مارچ اور دھرنے کی کال دے چکے ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ ویلاگ، اس میں آپ سے تین موضوعات پہ بات کروں گا۔ ایک تو پاکستانی قوم کو میں مبارکباد دوں گا کہ وفاقی حکومت جو لاپتہ ہو گئی تھی وہ مل گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ منکی پاکس جو ہے اس کے حوالے سے کچھ بات آپ سے کروں گا۔ تیسری، خان صاحب نے CNN کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جی ڈونلڈ لو کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو یہ آج کچھ موضوعات ہیں جن پہ آپ سے بات ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تفصیل۔ تو پہلے میں آپ کو پاکستانی قوم کو، بلکہ میرے عزیز ہموطنوں، جی ہاں، یہ اسٹیٹمنٹ ویسے کوئی اور لوگ دیا کرتے تھے تو آج پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آ گئی۔ تو میرے عزیز ہموطنوں، آپ کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ اب آپ پوچھیں گے کہ میں آپ کو مبارکباد کیوں دے رہا ہوں؟ میں مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری وفاقی حکومت بقول عمران خان اور پی ٹی آئی لورز کے امپورٹڈ حکومت جو ہے، وفاقی حکومت جو ہے، جو پچھلے کئی دنوں سے لاپتہ تھی، وہ اس کا سراغ مل گیا ہے۔ جی ہاں، کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور وہ اجلاس مطلب ایک رسمی اجلاس سے زیادہ سیاسی اجلاس بن گیا، کیونکہ اطلاعات کے مطابق وہاں جو بیوروکریسی تھی اس کو باہر نکال دیا گیا، اور وہاں جو وزراء ہیں اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے، تو وہ سیاسی کیونکہ لوگ ہیں تو انہوں نے سیاسی بات کی، اور کل یہ فیصلہ ہوا کہ جی پی ٹی آئی نے جو لانگ مارچ جو عمران خان صاحب نے سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی ہے 25 مئی کو، اس کو روکا جائے اور ہر صورت روکا جائے۔ تو اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں رانا ثناء اللہ جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، سلطان رہی ہے ویسے تو، ان کے ساتھ قمر زمان کائرہ جو کہ ہمارے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مولانا اسد محمود جو JUI سے ہیں، منسٹر ہیں، اور MKM سے بھی ایک تھے، MKM سے بھی ایک وزیر تھے، اس کے علاوہ کچھ منسٹر تھے، شاہزین بگٹی تھے، اور ایک دو منسٹر سے شاید میں انہیں پہچان نہیں سکا، تو یقینی طور پہ ان تک کا تعلق بھی اتحادیوں پارٹیوں سے تھا۔ تو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے جب یہ کال دی تو جو وفاقی حکومت میں غائب ہو گئی تھی، لاپتہ تھی، مسنگ تھی، وہ ایک دم سے سرفس پہ آئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی وہ لانگ مارچ کو نہیں ہونے دیں گے۔ کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں ویلاگ کر رہا تھا اور آپ لوگوں سے سوال کر رہا تھا کہ اگر کہیں وفاقی حکومت کا وجود ہو تو بھی مجھے بتایا جائے، کیونکہ ڈالر جو ہے ڈیلی بیس پہ ویلیو بڑھ رہی تھی، روپی ڈی ویلیو ہو رہا تھا، اسٹاک مارکیٹ گر رہی تھی۔ ایون آج بھی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اب تک، میں جب یہ ویلاگ بنا رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اب تک وہ نیگیٹو میں جا رہی ہے، یعنی سیاسی عدم استحکام جو ہے عروج پہ تھا۔ تو یکا یک عمران خان صاحب کی کال نے ہماری وفاقی حکومت کو، امپورٹڈ وفاقی حکومت کو جو ہے کا وجود دلایا کہ وہ موجود ہے۔ تو یہ واقعتاً کریڈٹ جو ہے عمران خان صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس کو تقریباً 1.5 مہینہ ہونے والا ہے، تو تب سے اس کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کوئی ڈیسیجن، کوئی پالیسی، کوئی اس نوعیت کی کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں کوئی 18 اپریل 2022 سے لے کر آج تک اسٹاک مارکیٹ 4,500 پوائنٹ ویلیویشن میں کم ہو چکی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ویلیو کا نقصان ہوگا وہ کتنا، یعنی اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ کی ویلیو کم ہوئی، اسٹاکس کی قیمت گری،
جو انویسٹر ہیں ان کو لاس ہوا، اور دوسرے الفاظ میں یہاں سے سرمایہ بھی باہر نکلا. تو 2 صورتوں کا نقصان جو ہے اس مہینے سے زیادہ عرصے میں ہو چکا ہے. تو تب خان صاحب ان دنوں میں الیکشن کر رہے تھے اور عوامی اجتماعات سے وہ خطاب کر رہے تھے. تو ان دنوں میں وفاقی حکومت کا کہیں وجود نہیں تھا. آج میں نے آج میں نے اپنے فیس بک پیج پہ ایک پوسٹ لگائی کہ حکومتیں، سیاسی حکومتیں تو اداروں کو استحکام بخشتی ہیں، اور یہ واحد حکومت ہے جو اداروں سے استحکام مانگ رہی ہے کہ ادارے اس حکومت کو استحکام دیں. تو مطلب یہ چیز جو ہے، چلے شکر ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی وجہ سے چلے آج یہ فیصلہ کل فیصلہ کر ہی لیا نا. تو اب یہ خان صاحب کے احتجاج کو روکتے ہیں، کتنا روکتے ہیں، کتنا حد تک روکتے ہیں. بہرحال اب تک جو چیزیں ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوئی. مطلب کریک ڈاؤن کے دوران ایک پولیس اہلکار پہ ایک صاحب نے فائرنگ کر دی، وہ صاحب کا میجر بتائے جاتے ہیں. تو اب اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی پولیس اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ شاید کوئی ڈاکو آ گئے ہیں. تو بہرحال جو اس طرح کا منظرنامہ ہے، پولیس ایف آئی آر میں یہ کر رہی ہے کہ جی وہ تو وہاں کرایہ نامہ دیکھنے گئے تھے. وہ صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے عہدیدار نکلے پڑے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں. بہرحال واقعہ المناک ہے. اور 16 ایم پی او کے تحت یہ کارروائی پولیس کر رہی تھی. مطلب پوچھے کہ یار پولیس کی بھی مجبوری ہے، وہ کیا کریں، وہ ریاستی علمداری میں کام کر رہے ہیں. تو ریاست میں بیٹھے لوگوں کو دیکھیں نا کہ آپ نے انڈیو لوگوں کو پکڑ کر، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے گرفتار شدہ لوگوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ وہ اس آزاد مارچ کو جو ہے اس کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری کرنے کا حکم دینے جا رہی ہے. اس میں کچھ ضمانتیں شاید پی ٹی آئی سے مانگی گئی ہیں. تو اور خبریں بھی یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو مدد جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں کسی لیول پہ. تو احتجاج تو مطلب وہ ریکارڈ کرا دیں گے. لاہور میں کھینچا تانی کافی سارا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے، عمومی طور پہ ہائی ویز موٹر ویز کلوز ہیں. اور تو سیکشن پنجاب سندھ میں اور اسلام آباد میں سیکشن 144 کا نفاذ ہو چکا ہے. تو کیا ہوگا یہ تو آج کا دن واضح کرے گا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو سلیوٹ مارنا پڑتا ہے. انہوں نے مطلب جو لینگویج یوز کی عمران خان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے، پھر پی ٹی آئی جو خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے عہدیداران جو ہے باتیں کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ جی خان صاحب کو بہرحال مبارک دیتے ہیں کہ خان صاحب نے واقعی حکومت کو جو ہے وہ سرفس پہ لے آئی ہے. آج کا دن بہرحال ابھی کافی سارا دن باقی ہے. تو یہ آنے والے دن میں پتہ لگے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن حکومت نے بہرحال ایک بات تو بتا دی کہ حکومت خان صاحب سے خائف ہے. خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ جی ہم تو اسمبلی ڈیزالو کرنے جاتے. خان صاحب نے جی لانگ مارچ کا اناؤنس کر دیا، ہم رک گئے. بھئی اگر آپ نے حکومت چلانی ہے تو چلائیں، نہیں چلانی نہ چلائیں، چھوڑ دیں. یہ گو مگو کی کیفیت تو چھوڑیں نا. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اپنے چلانی چلائیں، پھر خان صاحب پہ رگڑا لگانا لگائیں. آپ نے اچھا عاصمہ شرازی کا ایک کالم بی بی سی میں شائع ہوا، وہ وہاں عاصمہ شرازی جو ہے اس وقت میڈیا میں بڑی اچھی تقسیم نظر آ رہی ہے. میڈیا بنا ہوا پارٹی، مطلب کچھ لوگ ہیں جو خان صاحب کو اللہ اعلان سپورٹ کر رہے ہیں، ایک آدھ چینل ہے جو کھل کے بات کر رہا ہے. باقی سارے جو ہے نا وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ کم ہے اور حکومتی ترجمان زیادہ ہے. بلکہ میڈیا جو ہے کافی بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ حکومت کی ترجمانی کر رہا ہے. یعنی اب تو حکومت سے زیادہ جواب میڈیا دے رہا ہے. تو اس پہ جو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو خان صاحب ہیں یہ ایک ٹریپ میں آئے ہیں. خان صاحب ٹریپ میں آئے ہیں اور حکومت جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے اور وہ حکومت کرے گی 2023. کیا اس سے آگے بھی معاملات کو کیونکہ اگر معاملات گڑبڑ ہو گئے تو پھر ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں رہیں گے، پھر وہ حکومت کی سائڈ پہ ہوں گے. اور پھر جو ہے اس کو معاملات کو انسرٹنٹی اور مطلب خصوصی حالات میں اور انسرٹن حالات میں اس اسمبلی کی مدت کا بھی بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. اور
مطلب جن جو توسیع نہیں بھی چاہتے ہیں ان کو توسیع بھی دی جا سکتی ہے اور معاملات کو چلایا جا سکتا ہے. مطلب یہ باتیں تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ پھر کہیں بین الصدور کوئی پس پردہ جو ہے نا کچھ اور پلان چل رہے ہیں. تو اس سارے منظر نامے میں پھر استحکام اور اسٹیبلٹی تو بڑی مشکل کی چیزیں ہیں. تو لیٹس سی کہ پہلے تو بہرحال خان صاحب قوم کو مبارک ہو کہ ہماری حکومت نظر آ گئی ہے. خان صاحب کا بھی شکریہ، انہوں نے حکومت کا وجود کا احساس دلا دیا ہے. اب اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ حالات سیاسی حالات کا وہ اس طرح سے ہمیں فرصت نہیں دیتے. من کی پاکس جو ہے وہ تو یورپ اور امریکہ میں بڑی شدت سے بڑھ رہا ہے، کیسز بڑھ رہے ہیں. ایون پاکستان کے بارے میں بھی شروع شبہات ہیں کہ یہاں کیسز ہیں. کل پنجاب گورنمنٹ کے لیول پہ ایک میں نے دیکھ رہا تھا کہ ایک ایم پی اے ہے، اب مجھے نہیں پتا ایم پی اے کس حیثیت سے وہاں بیٹھے تھے کیونکہ منسٹر تو ہے نہیں وہ، تو وہ اجلاس کر رہے تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا. لیکن من کی پاکس جس طرح کی صورت حال ہے اسے پنجاب گورنمنٹ کو تو کام کرنے کی نہیں ہے. اس پہ تو فیڈرل اتھارٹی کو، فیڈرل حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ من کی پاکس اگر پاکستان میں آیا تو باہر سے آئے گا تو باہر سے آنے والوں کی اسکریننگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ خان صاحب نے سی این این کو ایک انٹرویو دیا تھا، اس پہ بھی بات جو ہے اس پہ بھی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کا خان صاحب کہنے کے استعفیٰ ہونا چاہیے. تو ویسے خان صاحب کی بات تو صحیح ہے، ڈونلڈ لو کا استعفیٰ تو بنتا ہے. جو بائیڈن صاحب کو کم از کم ایک استعفیٰ تو لینا چاہیے. کیونکہ اب جو بائیڈن کیوں استعفیٰ لے؟ خان صاحب کی دباؤ میں آگے نہیں. خان صاحب نے ڈونلڈ لو کو جس طرح بے نقاب کیا ہے، جس طرح اس کو ٹکر ٹوکری کیا ہے، امریکی ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس کو واقعی نکال دیں. یعنی اگر انہوں نے یہ کام اس کے ذمہ لگایا بھی تھا تو ڈونلڈ لو نے کس قدر بھونڈے انداز میں یہ کیا کہ اب پاکستانی سیاست میں ڈونلڈ لو جو ہے اس کا ذکر ایسے آتا ہے جیسے پاکستان میں سیاسی وہ جو حریف جو ہے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. تو امریکی سفارتکاروں کو بطور خاص یہ احتجاج کرنا چاہیے کہ جی ڈونلڈ لو جو ہے وہ ان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. جو بائیڈن انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ڈونلڈ لو جو ہے ان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے. تو استعفیٰ تو بنتا ہے. خان صاحب کا کہنا تو صحیح ہے. السلام. ناظرین یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہے، آباد رہیں. السلام علیکم.